یہ 5 کام کرنے والے بزنسمین بہت زیادہ عزت پاتے ہیں، ان کی عزت نفس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP۔ سر، عزت تو ہر کوئی چاہتا ہے نا، اپنی عزت نفس کو ہر کوئی بڑھانا چاہتا ہے، لیکن ایسا ہو کیوں نہیں پاتا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ 5 طریقے آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ یہ کر لیں تو بینگ اے بزنس مین آپ کی کمیونٹی میں آپ کی بہت ساری رسپیکٹ بھی ہوگی اور آپ کو لوگ مانیں گے بھی اور آپ کو خوشی بھی ہوگی۔ نمبر 1، جس کا جو مقام ہے آپ اس کو اس کے مقام کے مطابق عزت دیں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے اپنا ایک مقام طے کریں۔ آپ کا جو مقام ہے اس کے مطابق خود کو رسپیکٹ دیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو اپنی بڑی عزت کرتا ہوں، ہم ہرگز نہیں کر رہے ہوتے عزت۔ مثال کے طور پہ آپ کو اللہ نے بزنس مین بنا دیا ہے، آپ کا ایک بڑا عہدہ اللہ نے بنا دیا ہے نا، اب اس عہدے پر آ کر جب آپ لوگوں کی تذلیل کریں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، تو آپ نے کیسے لوگوں کو مقام دیا؟ تو آپ خود کا مقام طے کریں اور دوسروں کا مقام طے کریں۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے، مثال کے طور پہ آپ بزنس مین ہیں، آپ کے پاس امپلائیز ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی، تو یہ آپ کی ذمہ داری کہ ان کو بٹھا کر سمجھائیں، ان کو بہتر کریں۔ ان کو بہتر کریں گے تو الٹیمیٹلی اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کو آپ کی ذات سے فائدہ نہیں ہو رہا، وہ بہتر نہیں ہو رہا، کیونکہ لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں نا، تو جب مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگوں سے آپ ہی صرف رسپیکٹ ایکسپیکٹ کیے جائیں گے تو سر یہ بات نہیں بنے گی۔ تو سب سے پہلے خود کو مقام دیں اور اس کے بعد دوسروں کا جو مقام ہے اس کے مطابق ان کی رسپیکٹ کریں، یہ آپ کی عزت نفس اور آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ نمبر 2، سر یاد رکھیں، آپ اگر بزنس مین ہیں نا تو اس بات کو پکا ذہن میں بٹھا لیں، آپ کا ذہن ہے سینما کی طرح، یہ ہے ایک مووی، اس پر آپ جو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی کامیابی، ناکامی، عزت، شہرت سب کو یہاں پہ دیکھیں گے پہلے کہ یہ کیسے آئے گی۔ اب 2 طریقے ہیں آپ کے پاس، ایک آپ نیگیٹو طریقہ، لوگوں کو ذلیل کر کے آپ باعزت بننا چاہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا، آپ خود بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کیسے ایک رسپیکٹ کا کلچر کریٹ کریں، وہ رسپیکٹ کا کلچر آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ سینئر، جونیئر، یہ اللہ نے مقام بنائے ہیں نا، تو ان کو بنا کر آپ اس کے مطابق اپنی اور دوسروں کی عزت نفس کو بحال بھی کر سکتے ہیں اور عزت بڑھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو پراپرلی کریں، آپ اپنے اس برین کا پراپر استعمال کریں۔ لوگ اس برین کا پراپر استعمال کرنے کی بجائے ایموشنز کے ہاتھوں یرغمال ہو جاتے ہیں۔ جب ایموشنل ہو کر فیصلے کرتے ہیں تو پھر سر پرابلمز ہوتے ہیں، پھر تو ایشوز ہوں گے، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگیں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ غصہ کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اپنا کام چھوڑیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ رشتوں سے دور ہو جائیں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی زندگی میں بہت بڑے نقصانات کا باعث بنیں گی۔ تو پھر آپ کی عزت میں کیسے اضافہ ہوگا؟ آپ کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ تو دوسری چیز، آپ کوشش کریں کہ اپنے اس برین کا بہترین استعمال کریں۔ تو بزنس مین اپنی عزت میں اضافہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ نمبر 3، سر آپ خود کو قبول کر لیں۔ دیکھیں، ہر انسان میں کچھ کمیاں ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ اچھا ہے کہ ہماری ذات میں کچھ نہ کچھ خامیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ اگر ہم اتنی خامیوں کے باوجود ہمارے اندر تھوڑی تھوڑی خوبیاں ہیں اور ہم اتنے اکڑ خان ہیں، تو اگر خوبیاں ہی زیادہ ہو جاتی تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ ہمارے لیے تو وبال بن جاتی نا ہماری زندگی، ہم تو کسی دوسرے انسان کو انسان ہی نہ سمجھتے۔ تو سر یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہمارے اندر کچھ خامیاں اگر ہیں ان کو قبول کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، جو خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، اور جو خامیاں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بہتر کریں، جو خوبیاں ہیں ان کو پالش کرتے چلے جائیں۔ دیکھیں، آپ کی زندگی میں اتنی رسپیکٹ ملے گی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، وجہ کہ آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوں گے۔ تو جو بھی انسان اپنے اوپر کام کرتا ہے، اپنے اوپر انویسٹ کرتا ہے، اللہ اسے عزت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ نمبر 4، سر ماضی کو بھول جائیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماضی کو بھول جائیں تو پھر کیا بنے گا ہمارا، کیونکہ سارا کچھ تو ماضی میں رکھا ہے۔ یہی بڑی وجہ ہے کہ آپ ماضی میں کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی کی آپ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، کوئی معاملات زندگی آپ کی ہوگی اور آپ ابھی تک ماضی میں کھڑے ہیں۔ جب تک آپ وہاں اس کنویں سے نہیں نکلیں گے، ماضی کے کیچڑ سے نہیں نکلیں گے، آپ زندگی کی خوبصورتی کی طرف کیسے بڑھیں گے؟ نہ آپ رشتوں کو بہتر کر سکیں گے، نہ جاب کو بہتر کر سکیں گے، نہ بزنس کو بہتر کر سکیں گے، نہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے، چونکہ ماضی آپ کو پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہے، جانا اپنے آگے کی طرف ہے، تو آپ کی تو انرجی اسی سے پیچھا چھڑانے میں لگ رہی ہے۔ تو آپ ایک ہی بار میں ماضی سے سبق سیکھیں اور مستقبل پر
نظر رکھیں، حال میں کام کریں، اپنا حال بحال نہ کریں۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی کے ان معاملات کو پیچھے چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک ایمپلائی ہے، یا آپ کا ایک باس ہے، یا آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ماضی میں کوئی آپ کی تلخ کلامی ہو گئی ہے، کوئی آپ کا ایشو ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، انسان ہے نا، ہو جاتا ہے، تو اب آپ اسی کو ہی لے کر پھر رہے ہیں، آپ آگے بڑھ ہی نہیں رہے، تو پھر کیسے آپ آگے جائیں گے؟ آپ اپنی انرجی کو کیسے پازیٹیو چیزوں پر لگائیں گے؟ آپ تو اسی چکر میں پھنسے ہوئے۔ تو سر، کامیاب بزنس مین، خوشحال بزنس مین، وہ بزنس مین جس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے چیز لینی ہے، خریداری کرنی ہے، آپ کہتے ہیں میں تو اس کے پاس نہیں جاؤں گا، فلاں دن میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ آپ کیسے بزنس مین ہیں بھائی؟ میں فلاں کو امپلائی نہیں رکھوں گا، یہ فلاں وقت میں مجھے گالی دے کر گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن آپ کو بزنس میں پرسنل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں آپ کیا کریں گے کہ آپ ان چیزوں کو پراپرلی کمیونیکیٹ کریں گے اس شخص کے ساتھ کہ میرے بھائی، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، میں آپ سے سینئر ہوں، آپ جونیئر ہیں، آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں، آپ کی عزت میں اس طرح اضافہ ہوگا اور میری عزت اس طرح مینٹین رہے گی۔ تو یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا، یہ تو آپ کو کنوے کرنا پڑے گا۔ لوگوں کو کہاں پتہ ہوتا ہے؟ تو آپ اس پہ غصہ کر کے بیٹھ جائیں، آپ اس پہ ایموشنل فیصلے کرنے لگ جائیں، تو آپ کی عزت کیسے بڑھے گی بھائی؟ آپ کو تو اللہ نے مقام بڑھا دیا ہے۔ تو جب مقام بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ کے اندر عاجزی کا لیول بھی بڑا ہونا چاہیے۔ میں ساری ٹریننگ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اپنے امپلائیز کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر کوئی آپ سے غلطی ہوگی ہے، ان سے ہوگی، تو اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں تاکہ آپ کے معاملات بڑھیں، آپ کی عزت بڑھے، آپ کا وقار بڑھے اور آپ کا سلسلہ بڑھے، بجائے اس کے کہ الجھنوں میں پڑے رہیں اور سارا معاملہ خراب کر کے بیٹھے رہیں۔ نمبر 5 سر، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون، میں میکسیمم چیزوں میں یہ کہتا ہوں کہ سر آپ شکر ضرور کریں۔ یقین کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے، برکتیں اتنی آئیں گی کہ آپ کی سوچ پیچھے رہ جائے گی اور برکتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ جب آپ شکر نہیں کریں گے، نہ عزت ملے گی، نہ وقار ملے گا، نہ شہرت ملے گی، نہ برکت ملے گی، کچھ نہیں آنا۔ سب کچھ آنا ہے شکر کے ساتھ۔ تو شکر کریں، اور جتنے بھی خوشحال بزنس مین ہیں، جن کی عزت نفس بڑھتی ہے، جن کی لوگ عزت کرتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں۔ شکر کرنا آپ کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ شکر کیجئے، اپنے بزنس کو بہتر کیجئے اور اپنے آپ کو بہتر کیجئے، انشاءاللہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ سر، یہ فری ٹریننگ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا، لائک کیجئے گا اگر پسند آئی ہے، اور جناب چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا شکریہ، نہیں سبسکرائب کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان سے پرسنلی کہیں کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیں کتنا پیارا کانٹینٹ ہے، یہ نہیں کہ یہ ہم دے رہے ہیں، بیسیکلی یہ باتیں ہی بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ ان پر عمل کریں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ بزنس مین 10 سے 15 کروڑ جابز کریٹ کر سکتا ہے، بزنسز کریٹ کر سکتا ہے۔ ہم اس مشن پر لگیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔